الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں جیسا کہا گیا تھا کہ اس میں 5 آیات ہیں 183 سے 187 تک، یہ رمضان کے تمام مسائل کو ڈیل کر لیتی ہیں۔ تو چند باتیں تو گزشتہ ہفتے آ گئی تھیں، اسی میں سے کچھ باتوں کو تھوڑا ریپیٹ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ آج جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے، جو گزشتہ ہفتے اس آیت پر بات ہوئی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ 3 مخصوص چیز قرآن کی بتائی گئی۔ یہ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بینات من الھدی، ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اس میں۔ والفرقان، اور یہ کسوٹی ہے جو کھرا کھوٹا بتا دے، کیا صحیح کیا غلط، کیا معروف کیا منکر، کیا اچھا کیا برا، یہ قرآن بتائے گا۔ اس میں نے بات بتائی تھی کہ رمضان میں روزہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ قرآن نازل کیا گیا، اور ہدایت کے لیے قرآن میں، ہدایت کے لیے جو باتیں قرآن میں آئی ہیں، قرآن میں آیا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں متقی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو دل سے اونیسٹ ہیں، بھئی یہ صحیح بات ہے تو مانیں گے، اور اگر کوئی غلطی میرے اندر ہے تو اس کے ہم سدھاریں گے، وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، دل سے اگر وہ آنیسٹ ہو تو اس کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اور روزے کی غایت یہاں بتا دے گا لعلہم تتقون، پہلے ہی آیت میں، کہ روزے کا مطلب ہی کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی اس مہینے میں روزے کے ذریعہ تقوی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب قرآن تبھی تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ دل اپنا صاف رکھو، قرآن پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے، نہ یہ سمجھ کے کہ ہمیں تو اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس میں سے کوئی عام معنی والا آیت نکال لیں یا فلاں چیزیں، جو بھی اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد ہوگا تو قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ واضح اللہ نے کہہ دیا، بالکل صدق دل سے اگر کوئی پڑھے گا کہ میرے رب نے جو مجھے کہا ہے ہم کریں گے، اللہ نے کیا کہا ہے، انشاءاللہ اس کو قرآن صحیح سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہہ دیا یہ لوگوں کے لیے ہدایت، نہیں لکھا کہ کسی علماء کے لیے ہدایت ہے۔ عام لوگ جن کو اللہ نے عام عقل دیا ہے، عام پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی تھی کہ اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں۔ درس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری آیات ہیں دنیا میں، ان آیات سے تم انفرنس ڈرا کر لو تو تم اسی پر پہنچو گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اندھ وشواس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بنیادی عقائد اس سلسلے میں دلائل پیش کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ بات بتائی گئی کہ یہ فرقان ہے۔ فرقان سے مطلب میں نے بتایا تھا کسوٹی ہوتا ہے، ٹچ اسٹون جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جو کھرا کھوٹا الگ کر دیتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اگر انسان قرآن کو بنیاد نہ مانے اور اپنے حساب سے کیا غلط ہے اور کیا صحیح فیصلہ کرنے لگے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھتے ہیں جج کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہیں بیٹھ کے دنیا میں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کہے گا خود قرآن میں سورہ نور میں آگے، اس کے بعد جو ایک سورت ابھی ختم ہوئی ہے رمضان کے بعد، جب ہم شروع کریں گے سورہ نور، اس میں آیت آئی ہے کہ مطلب
جو اللہ، یہ قرآن جو ہے، اللہ جو ہے ایک نور ہے، مانے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کو، اور جو اس نے چھوڑ دیا تو اس کا کہا کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، اس کی مثال ایسی ہے کہ تاریکی پر تاریکی، مطلب وہ پھنستا چلا جا رہا ہے کیچڑ میں، پتہ نہیں وہ کہاں جا کے ٹھہرے گا۔ یہ قرآن کو ہی فرقان ماننا ہے، جو اس نے کہہ دیا صحیح ہے وہ صحیح، جو غلط ہے وہ غلط۔ انسان کے بس کی نہیں ہے کہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے، اس لیے کہ انسان حالات کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے، اور اتنے لوگوں اس کو مان رہے ہیں تو اب اس کو تو ہاں کرنا ہی پڑے گا۔ ارے بھائی ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسلامی پارلیمنٹ میں چاہے 100 میں 100 بول دیں کسی بات کو، ہو جائے نہیں جی جو اللہ کا حکم ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، کوئی مطلب نہیں اس کو چینج ہونے کا۔ تو یہ فرقان ہے قرآن کو، اور عام طور پر ہمارے بھائی انجانے میں بھی بولتے ہیں کہ نہیں آج کل تو یہ معاملہ ہے، آج کل تو یہ چیز ہے۔ آج کل کی کوئی بات نہیں ہو، یہ ٹائم اینڈ پلیس سے اوپر کی بات ہے قرآن کی چیز۔ جو غلط ہے سو غلط ہے۔ ہمیں ہو سکتا ہے کہ انیشلی بات اچھی لگے، لیکن ایک زمانے کے بعد معلوم ہوا، کوئی زمانے کے بعد معلوم ہوا کرے یہ تو بہت غلط ہے۔ تو انسان تو بہت کم علم رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا اور برا، غلط اور صحیح وہ صرف قرآن بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اس لیے یہ مہینہ جو پائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو وہ اس میں روزے ہی رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ روزے ہی رکھے، یعنی اس مہینے کو چھوڑے نہیں، روزہ فرض کیا گیا، جیسا کہ آیت پچھلے درس میں آئی تھی بات۔ ہاں، اس میں جو ریلیکسیشن تھا وہ اس میں بھی بتا دیا گیا کہ جو مریض ہوں یا سفر میں ہوں، تفصیل میں نے پچھلی دفعہ بتا دیا تھا، اس لیے تفصیل نہیں کر رہا ہوں، وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کہ میں نے اس میں ہمیشہ اعتدال رہنا چاہیے، جو بیمار ہے وہ خود اپنا فیصلہ کرے گا، جس میں کوئی مولوی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں کیسا فیل کر رہا ہوں کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا، میں فیصلہ کروں گا کہ میں اس لائق ہوں کہ روزہ کنٹینیو کروں یا نہیں ہوں، آپ کا دل بتا دے گا۔ بہت زیادہ مشقت کر کے کہ ہم ایک دم بیمار پڑ جائیں یا موت کے قریب ہو جائیں، یہ بھی منع ہے، اور یوں ہی ہلکی پھلکی سردی کھانسی ہو گئی روزہ چھوڑ دینا، یہ بھی منع ہے۔ دیکھ لیں، اس لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے، یہ جو ایک ریلیکسیشن دینے کے بعد کہ دیکھو ہمارے بندو، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور عسر کرنا نہیں چاہتا۔ عسر مانے تنگی، کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ یہ روزے کا مطلب تم کو پریشان کرنا نہیں ہے، نہ اس سے اللہ کو کچھ ملتا ہے، جو فائدہ ہے ہمارا ہی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو روزے کی اس گنتی کو پورے کر لو، یعنی 29 دن یا 30 دن یہ پورے کر لو۔ میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ 2 شروع میں رکھتے ہیں، 2 بیچ میں، 2 لاسٹ میں بولتے ہیں ہو گیا معاملہ ختم، ہم نہیں، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ڈاکٹر بولتا ہے یہ دوا 1 مہینے تک کھانی ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں تو فائدہ نہیں کرے گا، یہ فائدہ نہیں کرے گا، تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو مکمل روزہ رکھنا ہے، 29 دن یا 30 دن۔ اس کے بعد جب روزہ ختم ہو جائے تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ نے جو ہدایت تمہیں دیا ہے، یعنی یہ قرآن، اس میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اس میں اشارہ ہے عید کی طرف۔ یہاں پر تھوڑی سی بات میں بتا دوں، میں گزشتہ ہفتے جان کے میں نے نہیں بتایا تھا، عید کیا ہے اس کو جان لیجیے۔ بہت شارٹ میں اگر میں بتاؤں کہ اللہ نے جو اپنا رسول بھیجا اور اس رسول کے ذریعہ پچھلی امت جو خیر امت تھی یعنی یہود کہہ دیا، ان کو ڈپوز کر دیا، معزول کر دیا، اور کہا کہ اب تم خیر امت ہو، اللہ کی کتاب اصلی شکل میں تمہارے پاس ہے، اور اس کے بعد اب دنیا کی سربراہی، دنیا میں خیر امت تم ہو، تم ٹارچ بیئرر ہو دنیا کے، تم دنیا کو ٹارچ دکھاؤ گے، تم لیڈ کرو گے دنیا کو، اور دنیا کو یہ بتا دو گے، کیونکہ اب تمہاری حکومت ہے تو تم دنیا کو یہ بتا دو گے کہ جب اسلام کی حکومت آتی ہے تو وہ کسی شخص کی، کسی ڈائنیسٹی کی حکومت نہیں ہے، کسی گروپ کی حکومت نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب عید کی نماز پڑھو تو یہ پڑھتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اللہ کی بڑائی کا دن آ گیا، انسان بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دنیا کو سنا دو کہ ہمارے یہاں جب اسلامی حکومت آتی ہے تو اللہ کی حکومت ہے،
انسان صرف اس کے کارندے ہوتے ہیں، ایگزیکٹو ہوتے ہیں، ان کی بات کو نافذ کریں گے، یہ نہ اس قانون کو چینج کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ اس خوشی میں کہا گیا کہ اب دنیا کی سیادت اور قیادت، دنیا کی رہنمائی اے مسلمانوں تمہیں دی گئی ہے، اس خوشی میں تم یہ تہوار مناؤ اور اس میں بھی اللہ کے بڑائی کا اعلان کرو اور 2 رکعت نماز ادا کر کے سجدہ شکر ادا کر لو۔ یہ تفصیل لکھنے کے بعد مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اب بتائیے کہ اب عید ہے یا وعید ہے ہمارے لیے؟ اب دنیا میں نہ کوئی سیادت ہے نہ کوئی قیادت ہے، ہر جگہ ہم ذلیل ہیں، تو کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ خوشی تو یہ تھی ہماری، اب دنیا کی قیادت اور سیادت، ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اب دنیا کو صحیح راستہ روشنی دکھانے والے ہم ہیں۔ یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو ہدایت تمہیں دیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ لیکن تب یہ ہے کہ اسلام میں کہیں بھی قنوتیت یعنی مایوسی نہیں ہے، ہم جس حال میں بھی ہیں بھئی یہ حال ایک زمانے سے ہوتا آیا ہے، ہم اپنی کوشش میں لگ جائیں، بس کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کا دین قائم ہو۔ دین قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے اپنے اوپر قائم کریں، یہاں تو کوئی نہیں روک رہا ہے نا، سرکار تو نہیں روک رہی ہے، اپنے اوپر قائم کریں، اپنی فیملی پر دین کو قائم کریں، اپنے سماج معاشرے میں دین کو قائم کریں، اور اسی طریقے سے اپنی معاشیات، سیاسیات، یہ ایک پروسیس ہے، ایک ترتیب سے یہ بڑھے گا اور ہم اس کو قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ دوسری چیز اس سلسلے میں یہ بتا دیں کہ اسلام کا قیام کا مطلب محض نماز روزہ نہیں ہوتا، جو آج کل ایک مفہوم سمجھ لیا گیا ہے۔ نہ نماز سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے، نہ روزے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے، نہ زکوٰۃ سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے، نہ حج سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے، نہ ہم نہ پڑھیں گے تو اس کا کوئی گھاٹا ہوگا، نہ پڑھیں گے تو اس کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم تبھی زندگی گزار سکتے ہیں جب ان مراسم کو، مراسم عبادات جو ہیں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان چیزوں کو ہم قائم کریں گے، نہیں تو ہم نہیں رہ سکتے۔ یہ تو پورا ایک پلر ہے جس کے اوپر یہ میرا دین قائم ہوگا۔ عام طور پر جو ہمارے یہاں ایک بالکل انرٹ سا مفہوم آ گیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے نماز روزہ کر لیا، بڑی نمازی آدمی، بڑے متقی آدمی، داڑھی بھی متشرہ ہو گئے، داڑھی رکھ لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن دھوکہ دھڑی ویسے ہی کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف ویسی دیتے ہیں، پڑوسیوں کا حق ویسے ہی مارتے ہیں، بہنوں کا حق ویسے ہی مارتے ہیں، سارے اس میں لگے ہوئے ہیں، تو سمجھ لیں کہ نماز کے کوئی اثرات نہیں ہو رہے ہیں۔ نماز اپنے آپ میں کوئی معاملہ نہیں ہے، نماز ہمارے لیے ہے، اس سے آپ کو اسلامی دائرے میں زندگی گزارنے کی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ اس لیے ہمیشہ یہ جو ہے دین کو جو قائم کرنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال میں یہ قائم ہو جائے، ہمارے اعمال میں یہ قائم ہو۔ ہم مسلمان ہیں تو کہیں بھی کسی دھوکے کی بات، کوئی فریب کی بات، اس لیے کہ ہمارا تو اسی معاشرے میں رہنا ہے، تو اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ نماز پڑھتے رہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 70 سال کی نماز ان کے منہ پر دے ماری جائے گی، پکڑو اپنی نماز، نماز سے ہمیں کیا مطلب ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے، ورنہ ہم اندھیرے میں ہوتے، ہم اندھیرے میں، تاریکی میں بھٹک رہے ہوتے جیسے دنیا بھٹک رہی ہے۔ ہر غلط بات کو صحیح کہہ رہا ہے، ہر غلط بات کو، بلکہ نہایت گندی غلیظ باتوں کو جائز ہے، سب جائز ہے۔ تو اس سے بڑے ہدایت کی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر صحیح راستے پہ رہنا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے میرے پاس، یہ قرآن۔ اس لیے کہا کہ شکر ادا کرو، لیکن جو حالت ہے میں پہلے بار بتا چکا ہوں، اس کی ادا کی ضرورت نہیں کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، تو قرآن تو بس وہی یہودیوں کی طرح ریپیٹ کرنے کے لیے آ گیا ہے کہ اب ریپیٹ کریے۔ رمضان آ گیا، دیکھ رہے ہوں گے کوئی 3 دن میں تراویح ختم کر کے فارغ ہو رہا ہے، کوئی 10 دن میں ختم کر کے فارغ ہو جائے گا، کوئی مہینے بھر بھی سن لیا تو کیا مل گیا اس کو۔ کہتے ہیں کہ وہ ختم کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ایک دو سورت کو کر لے کہ چلو اس پورے رمضان میں اس 2 سورت کا مفہوم، معنی
کوئی بھی تفسیر لے کے ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے اللہ نے کیا کہا ہے, یہ کہیں اس سے بہتر ہے کہ بس یوں ہی پارے پر پارا دیے جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ رمضان میں ختم قرآن کرنے کا ثواب ہے, تو آج کل سننے قرآن جو سنتے ہیں وہاں, اس سے آج کل تو ایسے وہ آ گئے ہیں کہ آپ آرام سے 1 گھنٹہ ٹائم دیجئے, آپ قرآن بھی سنیں گے, معنی مفہوم بھی سنیں گے, ڈیلی 1-1.5 پارے کے سن لیں, معاملہ ختم ہو گیا. آپ رمضان میں قرآن ایسے ختم ہو جائے گا, اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. اب اس کے بعد اور روزے کے کچھ مسائل ہیں جو میں بیان کر دوں گا. اس بیچ میں روزے کے مسائل کے بیچ میں سمجھیے روزے کی اہمیت اور روزے سے اس کا ریلیشن, دعا کی اہمیت پر بات کی گئی ہے. اب یہاں پر دیکھیے ایک آیت ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی, آپ سے اگر کوئی میرا بندہ اگر پوچھے انی میرے بارے میں, فَإِنِّي قریب, تو آپ اسے کہہ دیجئے کہ میں اس کے بہت قریب ہوں, میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں. میرے بندوں کو کہہ دیجئے اے نبی. تو اس کو چاہیے کہ مجھ سے دعا مانگے, میرے اوپر ایمان رکھے کہ ہم ضرور پورا کریں گے اس کی دعا. مطلب لعلہم یرشدون, شاید کہ اس راستے سے وہ ہدایت پا جائے. دیکھیے دعا جو ہے عربی میں, یہ ایک آیت ہے, یہ ایسی آیت ہے کہ اولاً تو دیکھیے اللہ نے قرآن میں اپنے لیے جمع کا صیغہ یعنی پلورل فارم یوز کیا ہے. کہیں کہیں سنگولر فارم جہاں وہیں یوز کیا ہے جہاں خصوصی تعلق بیان کرنا ہو. یہاں دیکھیے سنگولر فارم یوز کیا, میرا بندہ, ہمارا بندہ نہیں کہا, میرا بندہ, میں نے اس کو اپنا بندہ, میں نے اس کو پیدا کیا ہے. جب میرے بارے میں پوچھے, انی, میں اس کے قریب ہوں, انا نہیں کہا, میں اس کے قریب ہوں. ہم اس کے عام طور پر قرآن میں انا ملے گا آپ کو. ایسی کچھ جگہیں ہیں جہاں خصوصی طور پر سنگولر فارم میں قربت کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اتنا قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اسی لیے میں نے قریب کا لفظ استعمال کیا. قریب, فإنی قریب, تو میں اس کے قریب ہوں, بہت ہی قریب ہوں. ان سے کہہ دیجیے شہرک سے زیادہ قریب. دعا کے سلسلے میں چند باتیں میں عرض کر دوں تو دیکھیے دعا ہی وہ چیز ہے عام طور پر جو اگر صحیح طور سے ہم نہیں سمجھا تو شرک کی بنیاد بنتی ہے, شرک کی بنیاد بنتی ہے. دعا صرف اللہ سے, دعا صرف اللہ سے, وہی سننے والا ہے, وہی میرے درد کو جانتا ہے کیا ہوں میں, وہی میرے چھپے اور کھلے سارے حال کو جانتا ہے. اپنا حال نکال کے رکھ دیتا ہے اللہ کے سامنے. آپ سے تو بہت سی باتیں چھپا لیں گے ہم, اس سے تو نہیں چھپا سکتے ہیں. اس کے سامنے تو نہیں ہوگا کہ اللہ ہم تو جو اوریجنل ہیں تو جان رہا ہے, اوریجنل ہم کیا ہیں, یہ تو سامنے ڈپلیکیٹ نظر آ رہے ہیں. اوریجنل جو ہم ہیں وہ تو وہی جان رہا ہے کہ اوریجنلی تم کیا ہو. اور ہر شخص اپنے بارے میں جانے خود. سورہ قیامت بتایا گیا کہ انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, چاہے لاکھ بہانے تلاش کرے وہ خوب جانتا ہے کہ وہ ہے کیا. تو اس لیے اللہ کے سامنے اب کوئی پردہ نہیں رہتا. آپ کے سامنے تو پردہ ہے بھئی, ہم اپنے تنہائی میں کیا کر رہے ہیں, میں روزے سے ہوں نہیں ہوں, آپ کے سامنے روزے دار بن کے آ گیا ہوں, کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے ہوں نہیں ہوں میں. تو یہ اتنا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے کہ اب جو تو سب کچھ تو جانتا ہی جانتا ہے. اب مجھے کوئی چھپانا کیا, بتانا کیا. بندہ یہ بھی کہہ دے کہ تو سب کچھ جانتا ہے, میرے دل میں کیا ماننے والے مانگنے والے وہ بھی تو جانتا ہے, دے دے ہم, یہ بھی کہہ سکتا. وہ تو دل کی وہ علیم بذات الصدور قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو جو سینے میں جو تمہاری باتیں اٹھ رہی ہیں وہ بھی جانتا ہے کیا باتیں. تو سب سے پہلے یہ قرب کی بات جو آئی ہے, انسان اتنا
قرب قریب ہے اللہ کے، تو جب ہم آپ کے پاس ڈائریکٹ آ کے اتنے قریب ہیں تو ہمارے اس میں واسطے اور وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ کس بات کی ضرورت؟ یہی واسطہ اور وسیلہ ہے جہاں سے شرک شروع ہوا ہے۔ فلاں کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ، اللہ میری نہیں سنے گا، اللہ سب کی سنے گا۔ جیسے ان کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ، ویسے میرا خالق اللہ ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، اللہ کے سامنے ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اللہم انی، دعا ہی سکھائی گئی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ دعا نبی بھی کرتے تھے، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ یہ تو انبیاء بھی کرتے تھے دعا، جو معصوم ہوتے ہیں، اور ہم تو واقعی ظلم کیے ہوئے، اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ تو یہ وسیلہ کا معاملہ ختم کر کے اللہ اور بندے کو جوڑ دیتا ہے یہ دعا۔ جو آج کل ہمارے یہاں تماشا بنا ہوا ہے کہ یہ دعا فلاں فلاں تمام اولیاء کے اور تمام فلاں کے تمام چلاں کے کیا کیا لوگوں نے لگا رکھے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے بندہ بس صدق دل سے میرے سامنے تو آ جا، میں تیرا خالق ہوں، تو میرا بندہ ہے، بس اتنا کافی، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو۔ دوسری بات کہہ دیا کہ میں جواب دیتا ہوں تمہارے، یہ سوچ لینا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے کہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ ہاں اللہ نے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ کوئی دعا، ہم انسان تو کم علم ہے، ایسی دعا مانگ رہے ہیں تو میرے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے گا اگر وہ دے دے تو، اللہ جانتا ہے نہیں دے گا، لیکن وہ اس کا بدلہ دے گا، یا ابھی نہیں دے گا، بعد میں دے گا، جو رائٹ وقت ہے اس کا صحیح، اس وقت دے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو کہہ دیا کہ میں قبول کروں گا ہی کروں گا، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ تیسری بات، دعا کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، یہ جان لیجئے۔ اولاً تو قرآن میں یہ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طریقے پر، سیکریٹلی۔ اٹھو رات میں، سب سوئے ہوئے ہیں، والناس نیام جو حدیث میں ہے، اور اللہ سے نماز پڑھا 2 رکعت، صلاۃ الحاجات پڑھی، اس وقت صرف اللہ ہے اور ہم ہیں۔ اللہ سے اپنے مانگے کہ اللہ تو دے دے، میں دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، اس کو اس سے بھی کوئی مطلب نہیں کہ تجھ کو سلیقہ آتا ہے نہیں آتا ہے، تم تو بس صدق نیت سے میرے سامنے آ جاؤ۔ ہاں تب یہ ہے کہ دعا کرنے کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، یہ اس کا خیال کرنا چاہیے لوگوں کو کہ پہلی بات یہ ہے کہ دعا جب ہم شروع کریں تو ایک حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ڈائریکٹلی دعا مانگ لیا، کہا کہ ارے جب کسی کے یہاں مطلب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، آپ سے ہمیں کچھ قرض چاہیے، میں آپ کے یہاں جہاں بولیں گے 20 روپیہ دے دو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی خیریت ہے، فلاں ہے، یہ چلا، آدمی بات کرتا ہے پھر اپنی حاجت پیش کرتا ہے۔ ویسے ہی کہا گیا کہ اپنے رب کی حمد بیان کرو، ثنا بیان کرو کہ اللہ تو ساری تعریف تیرے لیے ہے، سبحانک اللہم، یا ثنا جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں وہی پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود بھیج دیں، پھر اپنے اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ کوشش یہ کریں کہ اگر قرآن میں جو دعا آئی ہے وہ دعا مانگیں، اس لیے کہ پہلے سب سے میرے لیے یا مسلمانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی مغفرت کی دعا پہلے مانگیں، پھر اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ میری یہ حاجت ہے، میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا جو بھی ہو، مقروض ہوں، میرا قرض ادا کر دے، جو بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں دعائیں بھی آئی ہیں، قرض ادا کرنے کی دعا، بیمار کے لیے، شفا کے لیے، بہت ساری دعائیں آئی ہیں، ان الفاظ میں مانگیں، بہتر نہیں آتا اپنے الفاظ میں مان لیں، اس کو تو دل سے تعلق ہے۔ دیکھیے انسان کے دل سے جو بات نکلتی ہے نا، جب کسی پریشانی میں دیکھیے ہم پڑ جاتے ہیں اور دل سے جو آہ نکلتی ہے ایک بار، تو پھر جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، جو اقبال نے کہا ہے، وہ پھر اس کو رکتی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ہو اللہ کا بندہ، یاد رکھیں۔ اس لیے کہا گیا مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ ڈائریکٹ پہنچ جائے گی، چونکہ مظلوم ہے وہ بالکل بے سہارا ہو کے، بے بس ہو کے بولے گا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ دعا پہنچ جائے گی۔ تو وہ جو دل کی کیفیت ہے، اثر خدا کو
وہی اللہ چاہتا ہے کہ اس کیفیت سے مجھے پکارے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس میں کسی بھی وسیلے کی کوئی سوال ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ ان ساری جڑ کاٹ دیا ان ساری چیزوں کی جس نے ہم تمام مسلمانوں کو شرک میں مبتلا کر رکھا ہے، ایک بڑے طبقے فلاں دعا قبول کروانے کے لیے فلاں در در مارا پھر رہا ہے انسان، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ بس گڑ گڑا کے مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر جو ابھی تراویح پر میں ابھی تھوڑی بات کروں گا تو اس سلسلے میں بات آئے گی۔ اب تو اللہ نے کہا کہ تو چاہیے کہ بھائی مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے، مجھ پر ایمان رکھے، یہی ہے ہدایت کا راستہ، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پالے۔ اس کے بعد ایک دو مسائل ہیں جو عام طور پر لوگ جانتے ہیں لیکن بہرحال قرآن میں ہے۔ تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں اپنی وائف کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہیں۔ یہ تفصیل میں بتا چکا ہوں، اس لیے میں علم اللہ، اس میں یہاں پر ایک بات یہ بیان کیا کہ صحابہ کرام جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو صحابہ کرام جاتے تو تھے وائف کے پاس اپنے، لیکن دل میں یہ سوچتے تھے کہ یہ روزے کے خلاف کام ہو رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو ٹوکا ہوا یہاں پر، کہا علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے دل میں خیانت کر رہے تھے، میں نے ایک چیز کو غلط سمجھ رہے تھے اور پھر کر رہے تھے تم، فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر عنایت کیا، وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا، فالآن باشروہن، تو ٹھیک ہے اب تمہارے لیے یہ حلال کر دیا گیا، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے لیے اس میں لکھ دیا یعنی اولاد۔ اور اس کے بعد پھر روزے کا وقت بتایا گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ کالا دھاگا سیاہ دھاگے سے میں ڈسٹنکشن ہونے لگے فجر کے وقت۔ تو یہ دھاگا دراصل آپ بالکل مارننگ میں اٹھیں گے تو جب وائٹ اسٹریک دیکھیے گا آسمان میں، اور وہی چیز جیسا کہ ڈبہ کھل رہا ہے وہ وائٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ مطلب یہ فجر کا وقت ہے جو ہم لوگ کے یہاں آلریڈی آج کل تو سائرن اور وہ گھڑی تمام، لیے اس کی کوئی دقت نہیں ہے۔ ہمارے اہل تشیع بھائی واقعی دھاگا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے یہاں یہ سسٹم ہے کچھ لوگوں کا، لیکن یہ دھاگے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو الگ ہو جائے، ہاں فجر۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اس وقت سے لے کے رات تک روزے کو پورا کرو۔ یہ رات ہمارے یہاں غروب آفتاب کو رات کہتے ہیں، لیل شروع ہو گیا تو آفتاب غروب ہو گیا، ہمارے یہاں یہ سسٹم سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات ابھی ولا تباشروہن، مباشرت کو جائز تو قرار دے دیا، لیکن کہہ رہے ولا تباشروہن، لیکن مباشرت نہ کرو وانتم عاکفون فی المساجد، اگر تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجد میں، اس میں اس کو بھی منع کر دیا۔ میں ابھی اعتکاف پر آؤں گا پھر بتاؤں گا۔ ان سب چیزوں کو، یہ رمضان کے روزے کو اور رمضان میں ان حدود کی پابندی کو اللہ نے حدود اللہ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو حدود اللہ قرار دیا ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اس سے باہر نہ نکلنا۔ یہاں بھی اس کو بھی حد ہے، یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، اس کے نزدیک بھی مت جانا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ یہ تقویٰ سے بات شروع ہوئی اور تقویٰ پہ ختم ہوئی، یہاں پر روزے کے بارے میں آیت ختم ہو گئی۔ اب دو تین باتیں جو اس میں آئی ہیں، میں پہلی بات اس سلسلے میں دعا تو میں نے بتا دیا، اعتکاف۔ دیکھیے رمضان کے آخری عشرے میں تین چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسپیشل دیا ہے۔ ایکچولی روزہ جو ہے وہ
پہلے ہفتے عشرے سے شروع ہو کے آہستہ 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 اور ہیوی اور ہیوی اور ہیوی ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخری عشرے میں یہ اپنے پیک کو پہنچتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشاء وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرَ مِنْ رمضان، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شد مِئْزَرَهُ، وہ کمر کس لیتے۔ تو ایسے ہی کمر کسے ہوئے رہتے تھے نماز اور عبادت میں، آپ جانتے ہی ہیں نبی کی عبادت، وہ کمر کس لیتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو آخری عشرے کی خصوصی طور پر آپ اہتمام کرتے۔ احیا لیلہ، ایک اور تھا اس میں، جو رات کو جاگتے۔ تو آخری عشرے میں خصوصی طور پر 3-4 چیزیں جو اللہ نے دی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی، مطلب ٹھیک ہے ہم بڑھ رہے ہیں اور عبادت اور زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جانا چاہیے، یہ اپنے پیک کو پہنچے گی آخری عشرے میں۔ تو اس میں سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تو ہمیں بھی کمر کسنا چاہیے کہ وہ آخری عشرہ آ گیا ہے، جتنا میکسیمم ٹائم ہم دے سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ ٹائم اسپیئر کرنا ہے، کتنا ہم نکال سکتے ہیں، ہر آدمی اپنی انگیجمنٹ، اپنی مشغولیت سے جتنا وقت فارغ کر سکتا ہے فارغ کر لے کہ ہمیں اس مہینے میں عبادت کر لی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو اس ماہ میں، یہ آخری عشرے میں ہے، سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے لیلۃ القدر، جو کہا گیا ہے کہ آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ آخری عشرے کی دوسری حدیث میں طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ دراصل رمضان کی تو ہر رات اس لائق ہے کہ عبادت میں ہی گزارا جائے، اور یہ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں یہ وہی چیز تھی جو ہمارے یہاں اس شکل میں آ گئی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تراویح، میں تراویح پہ پہلے بات کر لوں بیچ میں کاٹ کے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، جب پڑھا کرتے تھے تو ایک رکعت میں تقریباً 100 آیت پڑھتے تھے، تو 4 رکعت میں 400 آیت ہو گئی۔ تھک جاتا ہے آدمی تو بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر، یہ وہی ہمارے یہاں جو نقل چلی آ رہی ہے، بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر، پھر اٹھ جاتے تھے، پھر 4 رکعت پوری کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں رکھی جس میں 3 وتر ہوا کرتا تھا۔ یہ گزشتہ ہفتے میں میں نے بیان کیا ہے۔ دراصل یہ قیام اللیل ہے، رات کا قیام ہے، اور لفظ قیام بھی سن لیجئے گا، اس میں سب سے زیادہ اہمیت قیام کی ہے۔ قیام میں قرآن پڑھتا ہے، یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ حالانکہ نماز میں اللہ سے اپنا سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن اس میں قیام اللیل کہا گیا، رات میں کھڑے ہو اور قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھو، رو، گڑ گڑاؤ، جو بھی ہے۔ یہ ایک وہ نماز تھی کہ 8 رکعت میں تقریباً پیچھے سے آواز آ جاتی تھی کہ اب تقریباً فجر کا وقت ہونے والا ہے، تو وہ وتر ہو کے نماز ختم ہو جاتی۔ یہ تھا طریقہ، اور یہ قیام اللیل ہے، یہ نفل نماز ہے جو فرض کے بعد ایک اہم نماز ہے رمضان کی راتوں میں، جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس جھگڑے سے قطعی طور پر بالا تر ہو کے، اس کی رکعت کا کوئی تعین نہیں ہے، سنت 8 رکعت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، سنت 8 رکعت ہے۔ آپ چاہے 20 پڑھیں، چاہے 25 پڑھیں، 40 پڑھیں، روایات میں بہت سی باتیں، بہت سے امام اپنے یہاں لکھا گیا ہم 41 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 15 رکعت، جتنا پڑھے رات بھر نماز عبادت کرتے تھے۔ دراصل مقصد ہے عبادت، اللہ کے آگے خشوع خضوع کے ساتھ جھکنا، نہ یہ کہ کسی طریقے سے یہ ہم اس کو پورا کر لیں، 3 دن کے اندر معاملہ ختم کر لیں، 10 دن میں معاملہ ختم، جیسے لگتا ہے ایک بوجھ ہے جو ہم نے اٹھا کے پھینک دینا ہے۔ بھائی یہ بوجھ ہے ہی نہیں سرے سے، جس کو آپ بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس کی حقیقت سمجھتے تو کبھی ایسا کرتے ہی نہیں، بس یہ تو ایک بوجھ ہے۔ بلکہ یہاں تک دیکھتے ہیں ہم، تو ابھی بھی دیکھا کہ جب فرض نماز ختم ہو گئی ہے اور تو دوڑے چلے آ رہے ہیں تراویح کے لیے۔ ارے فرض نماز تو سب سے اہم ہے، اس سے اہم کوئی نماز نہیں ہے، تب دوڑے چلے آتے ہیں تراویح کے لیے آ رہے ہیں۔ تراویح نہیں چھوٹنا چاہیے، چاہے فرض چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے۔ یہ تصور جو ہے ہمارا اتنا
ایک طرح کا سمجھیے ایک تماشا بن کے رہ گیا. دراصل یہ اللہ اور بندوں کی قرب کی علامت تھی. قیام اللیل، رات میں کھڑے ہوئے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 6 پڑھ رہے ہیں، 8 پڑھ رہے ہیں، 10 12 15 جتنی اللہ توفیق دے پڑھ رہے ہیں. سنت 8 ضرور ہے کہ 8 کوشش کرنا چاہیے، کم سے کم 8 ضرور پڑھ لے، باقی جتنا پڑھے. جو 20 ہے کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کو، لیکن جس طریقے سے جو حالت بنا کے رکھ دیا ہے اس کی، وہ اللہ کے آگے گڑگڑانے رونے کا نام ہے یہ. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا اس کو کریں اور اطمینان کے ساتھ پورے اللہ کے آگے جھکیں. یہ قیام اللیل ہے، یہ ہے دراصل حقیقت تراویح کی. دوسری بات جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں پوری ایک سورت آئی قرآن میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں، قدر والی رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے. جہاں بھی قرآن یہ کہہ دے وما ادراک، تو یہ جان لیجئے کہ انسان کے بس کی نہیں کہ اس کو جان لے، وہ حقیقت بالا تر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں نزول فرماتے ہیں ملائکہ اور جبرائیل امین. فیہا، اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. اور من کل امر، ہر طرح کے حکم لے کے اترتے ہیں. سلام، یہ رات سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے. یہ مغرب کے وقت سے لے کے یا حتی مطلع الفجر، جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے، یہ رات سلامتی کی رات ہے. اس میں 2 باتیں میں صرف بتا دوں گا کہ اس کی حقیقت کو تو ہم جان نہیں سکتے. حقیقت یہی بتا دی گئی کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں لوگوں نے بعد میں ایڈ کر دیا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے، عبادت کا لفظ ہی نہیں کہیں وہاں. یہ قرآن کہہ رہا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. تم 1000 کا مطلب وہ 1000 نہیں ہے جیسے ہم لوگ 1000 انگنت معنی میں بولتے ہیں، کہ اگر پوری زندگی، پوری 1000 سال کا لیجئے اگر ہم لگا دیتے تب بھی یہ چیز ہم نہیں نکال سکتے تھے، نہیں بنا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا بہت، اس سے بہت بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ رات میں وہ چیز ملی جو انسان پوری زندگی ہزاروں لاکھوں مہینے اگر لگا دے تو یہ چیز نہیں ملتی. اس رات کی اتنی امپورٹنس ہے کہ یہ ہدایت کی چیز ملی ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم کیچڑ میں جا رہے ہیں، یہ روشنی میں جا رہے ہیں، تاریکی میں جا رہے ہیں، یہ روشنی میں جا رہے ہیں. یہ ٹارچ ہے جو بتا دے گا. جو جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جو قومیں نہیں دیکھ رہی کیسی تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہیں، کیسے کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، فلاں چلاں ججز، تمام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اخبار پڑھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں. تاریکی در تاریکی، ظلمات بعضها فوق بعض. اس کی مثال سورہ نور میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک گہرا سمندر ہو. دیکھیے اس تاریکی کی مثال کیسے دی اللہ نے. ایک گہرا، بحر لجین، گہرا سمندر ہو جس میں موج پر موج دہاڑ رہی ہو، اوپر میں کالے بادل ہوں، تاریکی در تاریکی ہو، ہاتھ نکالے تو اس کو ہاتھ نہیں سوجھے. یہ وہ تاریکی ہے. اللہ نے کہا ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی در تاریکی. انسان کی یہی حالت ہے، جس دن اس ہدایت کی کتاب کو چھوڑے گا اسی تاریکی میں جائے گا. اور ہے دنیا، اگر ہم اپنی آنکھ رکھتے ہیں تو دیکھ لیں. یہ وہ ہے رات. اس رات کو خصوصی طور پر، جیسا کہ ہر رات تراویح پڑھتے ہیں ہم، اور مخصوص کر لیں. زیادہ اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے لگے، زیادہ رونے لگے، اور تراویح پڑھ کے آئیں. 1-2 گھنٹہ اگر نیند لینی ہے تو لیجیے. اور اس لیے کہ پوری رات سلامتی ہے. پھر نہیں آئے گی، پتہ نہیں اگلے رمضان ملیں گے نہیں ملیں گے، کون جانتا ہے. جو لوگ پچھلے رمضان میں تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے جو ابھی رمضان میں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آگے رمضان میں کہنے والے آئیں ہمارے بارے میں کہ بھائی لوگ تھے جو اس رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں. یہ سب لوگ جانتا ہے. اس لیے جتنا زیادہ ممکن ہو، صرف طاق رات کیا، ہر رات میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگیں، اور طاق راتوں میں خصوصی طور پر جاگیں. ایک بڑی اہم چیز یہ دی ہے. یہ دعا کی قبولیت کا ایسا معاملہ ہے کہ انسان خود کر کے دیکھے اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے. یہ کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کی چیز. دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس آخری عشرے میں اعتکاف دیا، جس کی بات ابھی آئی. اب اعتکاف کیا ہے کہ
اپنے کو کچھ دن کے لیے 10 دن کے لیے مسجد میں اپنے کو محصور کر لینا، مسجد کے کونے میں۔ اس لیے قرآن میں لفظ آیا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، اس لیے اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اعتکاف یہ ہے کہ ہم دنیا کے تمام مشغولیت یا انگیجمنٹ کو چھوڑ کے سمجھیے کہ 10 دن کے لیے ہم بالکل جنگل میں چلا لیں، دنیا سے کٹ جائے کنارے، اور ہم اور صرف میرا اللہ۔ وہ آپ کو وہ ڈیوائن ایکسپیرینس جو ہوگا، خدائی تجربہ، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ کر کے دیکھیے، جائیں اور 10 دن کو مخصوص کر لیں، بس ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، اب کوئی کام نہیں ہے، کمانا دھمانا کچھ بھی نہیں رہا، بیوی بچے سب کنارے، آپ اپنا گھر پہ۔ اس کو فرض اسی لیے نہیں کیا گیا کہ بھائی سب کے الگ الگ حالات ہو سکتے ہیں، لیکن ترغیب بہت دی گئی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ یہ 20 روزے کی عصر کے بعد آپ چلے جاتے تھے اور عید کا چاند دیکھ کے پھر نکلتے تھے۔ اس بیچ بہت سے مسائل ہیں، مسجد سے باہر نہیں آنا، تو یہ لوگ جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اس کی روح کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہو گئی، یہ ہو گیا اعتکاف، یہ آخری عشرے میں۔ تیسری چیز جو آخری عشرے میں ہے وہ ہے صدقہ فطر۔ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ طہورا من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں۔ اب روزہ جب آدمی رکھے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ روزہ جو ہے جسم کے ہر عضو کا ہے۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو چیلنج کرے کہ روزہ 100% پرفیکٹ ہم نے رکھا ہے، کہیں بد نظری نہیں ہوئی، کہیں کان سے کچھ غلط بات نہیں ہے، کہیں منہ سے کچھ غلط بات نہیں ہے؟ کوئی انسان ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان ہے، بھول چوک غلطیاں ہوتی رہتی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ صدقہ فطر کا کام یہ ہے کہ جتنی بھول چوک تم سے ہوئی ہے اس کو مٹا دے۔ یعنی یہ روزہ اللہ پاک کے پاس یہ اپنی پیور شکل میں جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ چلو جو بھی ہے تم سے کمیاں دھمیاں رہی ہیں روزے میں، کچھ غلط خیالات آ گئے، غلط بد نظری ہو گئی، غلط فحش گانے سن لیے، کسی کو ڈانٹ دیا، گالی دے دیا، یہ انسانی معاشرے میں چیزیں ہوتی ہیں، تو جاؤ اللہ کے آگے یہ دے دو تم صدقہ فطر، جو عید کی نماز سے پہلے کہا گیا کہ دینا ہے، عام طور پر آخری عشرے میں دے دینا چاہیے، تو یہ دے دیا۔ تو اس سے دراصل ہمارا روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ جو اسپاٹ لگ گئے ہیں روزے میں، جو رنکلز آ گئے ہیں، وہ جیسے پریس سے رنکل صاف ہو جاتا ہے، یہ رنکل صاف ہو گئے۔ میرا روزہ پیور حالت میں، ایسی حالت میں جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو، وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہوئی۔ اور آخری چیز جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، عید کی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سے ہم اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر الحمدللہ تقویٰ کی صفت پیدا ہو گئی، تو نے یہ کتاب بھیجا اور تو نے اب ہمیں اس دنیا کی سیادت اور قیادت کا مقام عطا فرمایا ہے، تیرے آگے ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، تو یہ کبریائی اور بڑائی صرف تیرے لیے ہے، انسان کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر یہ روزے کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے دی ہے، خود قرآن میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ دراصل پاکیزگی ہے ہمارے روزے کی۔ قرآن میں یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ والشراب۔ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور ان باتوں پر، جھوٹ پر، غلط باتوں پر عمل کرنا، یعنی دھوکہ دھڑی فلاں چیلا جو کرتا رہتا ہے انسان، اگر نہ چھوڑا تو فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میرے کھانے پینے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو جو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پیدا ہو۔ یعنی ہر وقت ہمیں الرٹ رہنا چاہیے کہ ہم سے ان چیزوں کا صدور نہ ہو۔ ان الرٹنس کے باوجود اگر انسانی بھول چوک سے ہو گئی تو کہا کہ پھر صدقہ فطر دے دو اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں جو میں نے بیان کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اسی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔